ہر پریشانی کا حل۔ نمبر 1، یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو نوکری سے نکلوا دیا۔ کہتے ہیں میں نے اس مسنون استغفار کا کثرت سے ورد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چند دن میں نوکری بحال ہو گئی اور حاسدوں کا ایسا برا حشر ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ نمبر 2، یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر بے اولاد، دنیا کے کئی ملکوں میں علاج کرایا مگر لا حاصل۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیات سنی جس میں فرمایا گیا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال اولاد عطا فرمائے گا۔ سب علاج بند اور استغفار شروع، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب ماشاء اللہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 3، یہ ایک خاتون ہے، خاوند صبح شام گالیاں بکتا ہے، مارتا ہے اور تذلیل کرتا ہے۔ اس مومنہ بندی نے استغفار کو اپنایا۔ ایک دن خاوند نے بہت مارا، یہ اس کے جانے کے بعد استغفار کرتی رہی، بے حد غمزدہ اور زخمی دل کے ساتھ اپنے رب سے شکوہ نہیں معافی مانگتی رہی۔ اچانک دھماکہ ہوا اور گھر میں ایک جگہ سے کوئی ٹونا تعویذ باہر نکل آیا، معلوم ہوا خطرناک جادو تھا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ شام کو خاوند آیا تو آتے ہی بیوی سے معافیا مانگنے لگا اور پھر وہ ایسا تبدیل ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 4، یہ ایک مسلمان بہن ہے، چاہتی تھی کہ نیک صالح مجاہد اور اللہ پاک کا ولی خاوند ملے۔ استغفار کا معمول بناتی ہے، روزانہ 1500 بار یہ استغفار پڑھتی رہی اور اس کے علاوہ چھوٹے استغفار کی کثرت کرتی رہی، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب ماشاء اللہ شادی شدہ ہے، عالم مجاہد اور محبت کرنے والا خاوند اسے نصیب ہوا۔ نمبر 5، ایک عورت کو کینسر ہوا، استغفار کی کثرت کی، جب وہ دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو بیماری کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ نمبر 6، ایک عورت کی شادی کو 30 سال بیت گئے، اولاد نہیں، کسی نے استغفار کا بتایا تو دن رات اسی میں لگ گئی۔ 30 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ محترم دوستو، قصے اور واقعات تو بہت ہیں اور ان کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قصوں سے عمل کی ترغیب ملتی ہے اور ان قصوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ غور سے دیکھیے، قرآن پاک سورہ ہود آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی مغفرت اور معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک مقرر وقت یعنی موت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، یعنی اصل اجر اور نعمتیں تو آخرت کی ہے، مگر دنیا میں بھی سکون، چین اور راحت اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو یعنی معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 تک۔ لہذا ہمیں عافیت و ترقی کی زندگی کے لیے اس استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔